ہندوستان سے ایک عالم آتے تھے یہاں کراچی پاکستان، وہ اکثر یہ تقریریں کرتے تھے کہ عجیب بات ہے کہ قاری صاحب کی تنخواہ 3,000 ہوتی ہے اور شیخ الحدیث کی 5,000 اور 6,000 ہوتی ہے، اور قاری صاحب کی جو ہے نا 4,000 ہوتی ہے اور مفتی صاحب کی 8,000 ہوتی ہے۔ تو استاد گرامی قدر حضرت بنوری نے ان کو سمجھایا اور فرمایا نہیں، یہ افتاء اور تحدیث اور یہ غیر نہیں ہے، یہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ وہ مناسب ہے، ان کا کام زیادہ ہے، اور قراء اور حفاظ کا ایک کام ہے، یتلو علیہم آیات، تلاوت الآیات، وہ بھی منصب ہے، بہت بڑا منصب ہے۔ شاہ جہان بادشاہ جب اورنگزیب عالمگیر نے بیٹے نے ان کو محصور کر لیا اور وہ سمجھ گیا کہ میں بے اختیار ہو گیا، تو اپنے بیٹے کو کہا کہ چلو اب اور باتیں چھوڑو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آنے دو کہ مجھ سے قرآن مجید پڑھے، قرآن شریف تو پڑھا سکتا ہو۔ اورنگزیب عالمگیر کو وزیروں نے کہا، مشیروں نے، کہ ماں بدولت کو بچے دے دیتے، انہوں نے کہا نہ۔ کہا کیوں؟ کہ یہ ابھی بھی حکمرانی کا خواب دیکھ رہے ہیں، کہ قاری صاحب کی جو چھوٹے بچوں پر حکومت ہوتی ہے، جو قاری صاحب کہتے ہیں وہی ہوتا ہے، جائز نہ جائز کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ یہاں ہمارے یہاں ایک قاری صاحب تھے، اب پتہ نہیں کہیں اور ہوں گے۔ ایک دن میں نے دیکھا، میں سامنے بیٹھ کے دیکھتا ہوں، چھوٹا بچہ آیا، اس کے پاس ٹفن ہے، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا اس میں انڈا ہے اور پراٹھا ہے۔ کس کے لیے؟ قاری صاحب۔ اچھا چلو۔ ایک اور آیا، اس کے پاس بھی ایک ٹفن ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں حلوہ ہے۔ اچھا پھر چلو، 3 4 5 بچے اندر ساز و سامان لے جا رہے ہیں۔ جب مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا جاؤ اندر سے وہ حزاجر کو پکڑ کے لے آؤ۔ ناشتہ تو آدمی ایک ناشتہ کرتا ہے، بھئی وہ جامع میں چائے اور روٹی ملتی ہے، تم نے کی ہوگی، یہ بچوں کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ یہ کوئی عید کے دن ہے، کوئی خاص موسم ہے۔ اللہ کہنے لگا یہ اپنے شوق سے لاتے ہیں۔ میں نے کہا شوق سے لاتے ہیں، مگر شوق دلانے والے تم ہو، تم نے ایسا بھیم بجایا ہے جس کے نتیجے میں ان غریبوں کو ذرا خوشامد کرنی پڑتی ہے۔ میں ایک اور جگہ مہمان تھا، تو وہاں بچہ نہیں جا رہا تھا پڑھنے کے لیے، ماں نے اس کو کہا کیوں؟ کہا مجھے سبق یاد نہیں ہے، قاری صاحب سزا دیں گے۔ تو ماں نے اس کو کہا چلو یہ 100 روپے دے دے۔ دیکھا راشی، یقین تھا کہ جب 100 روپے ہاتھ میں رکھ لیں گے، چلو آج یاد نہیں ہے کل یاد کرنا۔ ہاں حکومت اب بھی برقرار ہے، کل نہیں چھوڑوں گا آپ کو، سزا ٹل گئی ہے۔ اگر قراء اور حفاظ جو ان کا منصب شریف ہے اس کے مطابق چلے تو وہ ہمارے سر کے تاج ہے، اور وہ امت کا ہراول دستہ ہے، سب ایسے نہیں ہے۔ بیک نہ تراشید در مجلسے برنج دلی ہو شمندہ بسے، کوئی ایک ہی خراب ہوتا ہے 100 میں 200 میں، اکثر تو دین کا کام کر رہا ہے، اس لیے اللہ نے دین کو تر و تازہ رکھا ہے، اور اللہ ہمیشہ قائم دائم رکھے۔